ہوائی جہاز کا سفر یوں تو بہت ہی آرام دہ اور پرسکون ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ تقریباً ہر کوئی ہوائی جہاز میں سفر کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہر پرواز سے پہلے جہاز کے تمام سیفٹی چیکس کیے جاتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے، مگر کئی ہزار فٹ کی بلندی پر اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو صورتحال قابو سے باہر ہو جاتی ہے، جس میں بھاری نقصان کا خطرہ بھی ہوتا ہے، مگر ایسی صورتحال میں ہی کیپٹن کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ سے 10 ایسی لینڈنگز شیئر کریں گے جہاں کیپٹن اپنی مہارت سے بغیر کسی جانی نقصان کے ہوائی جہاز کو زمین تک لانے میں کامیاب ہوئے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری تمام انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ سیسنا 172 ایک چھوٹا ہوائی جہاز جسے اپنے انجن فیل ہو جانے کی وجہ سے کینیڈا کے شہر کیوبیک کے ہائی وے نمبر 10 پر ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی۔ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک مصروف روڈ پر جہاز لینڈ کرنا کوئی آسان بات نہیں، مگر پائلٹ نے بغیر کسی نقصان کے بند انجن والا جہاز بحفاظت لینڈ کروا کر کمال کر دیا۔ اس کے بعد آتا ہے جیٹ بلو۔ دوستو، یہ جہاز جب لینڈ کرنے والا تھا اس کے سامنے والے ٹائروں نے ٹھیک کام نہیں کیا، مگر کیپٹن نے پچھلے ٹائروں کا سہارا لیتے ہوئے اس ہوائی جہاز کو بغیر کسی نقصان کے لینڈ کروا لیا۔ آپ خود بھی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیپٹن نے کتنی مہارت کے ساتھ سب مسافروں کی جان بچا لی۔ 292 with that front nose gear pointed sideways. Hold the nose. Seen a lot of smoke, but so far it's still intact. Landing gear. He's now slowing down as best he can. End of the runway. Not a strong landing gear here. That's the tires burning out there. All right. Best of all possible scenarios, it did not collapse the chin gear. یہ بہت ہی امیزنگ ہے۔ دوستو، پائلٹ اگر تجربہ کار ہو تو مشکل سے مشکل صورتحال سے بڑی مہارت کے ساتھ باہر نکل آتا ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ یہاں بھی ہوا جب پولش ایئر لائن کے ایک جہاز کا گیئر بالکل فیل ہو گیا اور کیپٹن نے بڑی ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر گیئر کے جہاز لینڈ کروا دیا، اور یہ لینڈنگ اتنی سموتھ تھی کہ جہاز رک جانے کے باوجود اس میں موجود لوگ جہاز کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے اور انہیں جہاز میں اس معاملے کا بالکل بھی گمان نہ ہوا۔ یہی تو پائلٹ کا کمال تھا۔ یہاں بھی دوستو جہاز کے فرنٹ گیئر نے کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے پائلٹ کو مجبوراً پچھلے گیئر کی مدد سے ہی لینڈنگ کروانا پڑی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے روڈ کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا جہاز ایک خاص فاصلے پر جا کر رک جاتا ہے، مگر کوئی بھی نقصان دیکھنے میں نہیں آتا۔ خراب موسم ہو یا فنی خرابی، دونوں صورتوں میں ہی ہوائی جہاز کا سفر بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی یہاں ایک بہت مشہور ایئر لائن کے ہوائی جہاز کے ساتھ ہوا۔ یہ جیسے ہی لینڈ کرنے والا تھا اتنی تیز ہوا چلی کہ اس جہاز کے کیپٹن کے لیے جہاز کو لینڈ کروانا تقریباً ناممکن ہو گیا، جس کی وجہ سے کیپٹن کو ہوائی جہاز مجبوراً واپس اوپر لے جانا پڑا۔ کبھی کبھار ہوا کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جہاز کو اس کے مد مقابل رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ 2018 میں TUI بوئنگ 757-200 کے ساتھ بھی ہوا، جب ہوا کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس ہوائی جہاز کو سیدھا لینڈ کروایا نہیں جا سکتا تھا۔ تب TUI ایئر لائن کے کیپٹن برینڈا نے اپنی سمجھداری کا کمال مظاہرہ کرتے ہوئے جہاز کو ترچھا لینڈ کروا دیا اور اپنے سمیت تمام مسافروں کی جان بچا لی۔ دوستو، اس پر پائلٹ کے لیے کلیپ تو بنتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کینٹاس ایئر لائن کی فلائٹ 72 کی۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر دور میں ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے، ہر دن کچھ نہ کچھ نیا ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایوییشن انڈسٹری نے بھی یوں ہی ترقی کی اور مینول سے آٹو پائلٹ ایئر پلینز ٹیکنالوجی متعارف کروائی۔ نئی ٹیکنالوجی کا مقصد آسانی پیدا کرنا ہوتا ہے، مگر جہاں اس کے فائدے ہیں اس کا نقصانات بھی ساتھ ہی ہیں۔
قنٹاس فلائٹ 72 7 اکتوبر 2008 میں سنگاپور کے شہر چینگی سے آسٹریلیا روانہ ہوئی۔ آدھا سفر گزر جانے کے بعد آٹو پائلٹ ٹیکنالوجی نے جہاز کو فالس انفارمیشن دینا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں جہاز ایک دم بڑی تیزی سے نیچے جانے لگا۔ کیپٹن نے اس کو کنٹرول کرنے کی غرض سے پلین مینولی ہینڈل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کوشش بھی ناکام رہی اور ایک بار پھر جہاز 3.5 ڈگری کے اینگل کے ساتھ نیچے جانے لگا، اور اس کے نتیجے میں ایک کریو ممبر اور 11 پیسنجرز کو شدید چوٹیں بھی آئیں، لیکن کیپٹن کے پاس ایمرجنسی لینڈنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس طرح اپنے تجربے اور مہارت کی بنا پر کیپٹن نے 9 کریو ممبرز اور 99 مزید پیسنجرز کی جان بچاتے ہوئے جہاز کو ویسٹ آسٹریلیا میں لینڈ کروا لیا۔ برٹش ایئر ویز فلائٹ 38 جو چائنا بیجنگ سے لندن کی طرف روانہ ہوئی۔ بوئنگ 777 انجن کے اس جہاز میں سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود ایمرجنسی لینڈنگ کی ضرورت تب محسوس ہوئی جب 8100 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے والے اس جیٹ کا آدھے سے زیادہ راستہ ٹھنڈی ہواؤں پر مشتمل تھا۔ اگرچہ باہر کی ہواؤں نے اس کو زیادہ اثر انداز نہیں کیا، مگر ٹھنڈک کی وجہ سے جہاز کے فیول میں پانی کے قطرے پہلے کرسٹلز اور پھر سلش کی صورت اختیار کر گئے۔ انہوں نے انجن کو فیول کی سپلائی روک دی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جیٹ اپنے ڈیسٹینیشن کے قریب ترین تھا، مگر فیول سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے کیپٹن کو یوں ہی جہاز کو زمین پر اتارنا پڑا۔ جہاز رن وے سے تھوڑا پہلے اتر جانے کی وجہ سے ہر کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید آج کوئی نہیں بچے گا، مگر معجزاتی طور پر کیبن کریو سمیت تمام پیسنجرز کی جان بچا لی گئی، سوائے ایک کے جس کو چھوٹی چھوٹی چوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ الوہا ایئر لائن 243 ہوائی ایک بہت ہی خوبصورت جزیرہ ہے، لیکن 28 اپریل 1988 کو ہوائی کی طرف جانے والی یہ فلائٹ سہانے سفر سے خوفناک خواب بن کر رہ گئی، کیونکہ اس فلائٹ میں استعمال ہونے والا بوئنگ 737 نہ صرف اپنی معینہ مدت پوری کر چکا تھا بلکہ اپنے مقرر کردہ گھنٹوں سے بھی زیادہ استعمال ہو چکا تھا۔ مزید نقصان تب ہوا جب فلائٹ سے پہلے سٹاف نے اس کو ٹھیک سے چیک نہیں کیا۔ ہوا میں موجود نمکیات اور ہیومیڈیٹی کی وجہ سے اس جہاز کی روف ڈیمیج ہونا شروع ہوئی اور یوں اگلے حصے سے چھت ہی اڑ گئی، جس وجہ سے پائلٹ کو ایمرجنسی لینڈنگ کروانا پڑی۔ اس سارے معاملے میں مسافر تو محفوظ رہے کیونکہ انہوں نے سیٹ بیلٹ باندھ رکھی تھی، مگر 58 سالہ فلائٹ اٹینڈنٹ اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ اب باری آتی ہے نیو یارک سے شارلوٹ نارتھ کیرولینا جانے والی فلائٹ کی۔ اس کو ہڈسن میریکل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ امریکہ کی یہ فلائٹ 1549 15 جنوری 2009 کو جیسے ہی ڈپارٹ ہوئی، ٹھیک 3 منٹ بعد ایک کینیڈین گیز اس کے انجن کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اگر کوئی اور چھوٹا پرندہ ہوتا تو اتنا نقصان نہ کرتا، کیونکہ کینیڈین گیز سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے، اس لیے جہاز کے انجن میں ہی پھنس گیا اور اس کا چلنا ناممکن بنا دیا۔ جہاز 125 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے نیچے کی طرف آنا شروع ہوا۔ عام طور پر ایسی صورتحال میں کسی کا بھی بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ پائلٹ کی چھوٹی سی غلطی سے بہت سارے لوگ اپنی جان گنوا سکتے تھے، مگر اس نے اپنی عقل اور مہارت سے جہاز کو ہڈسن ریور میں یوں اتارا کہ کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا، اس لیے اس کو ہڈسن میریکل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعد میں اس جہاز کے پائلٹ کو ماسٹرز میڈل جیسے انعام سے نوازا گیا۔